دن کا سب سے پہلا بلیٹن، سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف اور بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کر لی ہے۔ اور ہم آپ کو بتائیں فیلڈ مارشل آصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس، ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف آف ایئر اسٹاف چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع کا اطلاق 19 مارچ 2026 میں ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے، سب آپ کے سامنے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، پاکستان اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فیلڈ مارشل آصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد دی ہے، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی عصری اور جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، جس سے ملک کا دفاع مزید بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ معرکہ حق میں شاندار کامیابی سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا، پاکستان کو عزت ملی۔ وزیر اعظم نے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ایئر چیف کی قیادت میں پاک فضائیہ نے معرکہ حق میں شاندار پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے جنگی ہوائی جہاز تباہ کیے اور دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دفاع، ترقی اور خوشحالی کے لیے ملک کے تمام ادارے مل کر کام کریں گے اور ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنائیں گے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کے سیف ڈپازٹ کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ نے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کے بارے میں پاکستان کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ $3 ارب کے سیف ڈپازٹ کی مدت جمعے کو ختم ہو رہی تھی اور پاکستان کو یہ ادائیگی کرنا تھی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق سعودی عرب کا $3 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ سہولت سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب کا ڈپازٹ فراہم کر کے کی تھی۔ اب پاکستان کی طرف سے یہ ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر ہو گئی ہے۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے اور آئندہ اجلاس 8 یا 15 جنوری کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شرکاء نے اجلاس تواتر سے منعقد کرنے، آئندہ بجٹ سے قبل مالیاتی کمیشن کو حتمی شکل دینے پر بھی اتفاق کیا۔ تفصیل بتائیں گے اشرف ملخم۔ خزانہ کی زیر صدارت NFC اجلاس سینیٹر اورنگزیب نے کہا اس ملک کو بھارت کی جانب سے غیر معمولی خطرات اور شدید سیلابوں جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کٹھن حالات میں مضبوط وفاق کی صورت میں متحد کھڑے رہے۔ اسی جذبے کو 11ویں NFC ایوارڈ کے عمل میں بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس کے بعد کہا، پہلے اجلاس کا انعقاد خوش آئند ہے۔ آج میٹنگ بڑے اچھے ماحول میں، اور آج کی میٹنگ میں مینلی صوبوں نے اور فیڈریشن نے اپنی فسکل پوزیشن بتائی ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ گروپس بنیں گے جو کہ اس کو آگے لے جائیں گے۔ ہم نے ان گروپس کے لیے ڈسکشن ہوگی جو اگلے ہفتے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ نے اپنی فسکل پوزیشن یہ بتائی ہے، وفاق اپنے سارے آج کمپیریزن پری اور پوسٹ NFC کر رہا ہے، سود اس کو جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ پری NFC اور پوسٹ NFC کی بات کر رہے تھے۔ انکم ٹیکس والے جو FBR والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کا اور آج بھی بہت سارا ٹیکس وہ کلیکٹ کر کے ان کو دیتے ہیں۔ جو NFC میں ریونیو کا 5% دیا جا رہا ہے، وہ بحث مطلب وہ یوں تھی کہ FBR کے چیئرمین نے بولی بات کہ یہ تو FBR ہی کلیکٹ کرتا ہے، تو یہ جو ہے صوبوں کے شیئر میں کیسے جانا چاہیے۔ تو وہ انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہیں، باقی سب نے ایگری کیا ہے۔
शुरा ने इजलास तवातर से मुनक़्क़िद करके आइंदा बजट से कबल कौमी मालियती कमीशन अवार्ड को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। दौरान इजलास वफाकी हुकूमत ने दफाई बजट और कर्ज पर सूदगी अदायगी से पैदा होने वाली मुश्किलात का तज़किरा भी किया। इससे पहले इजलास शुरू होने पर वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने दरख्वास्त की कि इजलास 2 बजे से पहले खत्म किया जाए, क्योंकि उन्होंने जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा कर दिया है। बरतानिया को प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद फराहम कर दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में कहा कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान को मतलूब है, उनको फौरी पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों पर बहतान तराजी हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून का सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात से खाली होने वाली नशस्त पर आबिद शेर अली को उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। आबिद शेर अली को टिकट देने का फैसला मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की क़यादत में होने वाले इजलास में किया गया। नून लीग की ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी की वफात के बाद खाली होने वाली नशस्त पर उम्मीदवार नामजद करने के लिए मुशावरती इजलास नवाज शरीफ की क़यादत में हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर आबिद शेर अली को मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद करने का फैसला हुआ। आबिद शेर अली 3 बार रुकन कौमी असम्बली और वफाकी काबीना में बतौर वज़ीर मुमलिकत खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। हुकूमत की जानिब से हेलमेट की सख्त पाबंदी के बाद हेलमेट फरोशों की चांदी हो गई। दुकानदारों ने मुनाफा कमाने की हद कर दी। चंद हफ्ते कबल तक 500 से 700 रुपए में फरोख्त होने वाला हेलमेट अब 2000 से होता हुआ 4500 तक पहुंच गया है। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद से इरफानुल्लाह तफसील बताएंगे। फैसलाबाद में हेलमेट की पाबंदी सख्त होने के बाद मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एक तरफ 2000 का चालान है तो दूसरी जानिब दुकानदारों ने भी मौका गनीमत जानकर हेलमेट के मुंह मांगे दाम तलब करना शुरू कर दिए हैं। 1500 वाला हेलमेट जो है ना वो 8-8 हज़ार में बिक रहा है। ये दुकान वाले ने खुद साथ महंगाई की हुई है, कह रहे हैं ब्लैक में आ रहे हैं। जो हेलमेट 5000 का था वो आज 10,000 12,000 तक सेल हो रहा है। जिली इंतजामिया का कहना है कि शहरियों की शिकायत पर ब्लैक में हेलमेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमने मार्केट में चेक किया, अब हमने अभी 7 दुकानों को सील किया। उनके वो ओनर जब यहाँ पे आ रहे हैं, हम एक प्राइस फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये इसेंशियल कमोडिटी नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम बेनिफिट रख के ये सेल करें। शहरियों का मुतालबा है कि जिली इंतजामिया हेलमेट की कीमतों में फौरी तौर पर कमी मुमकिन बनाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वादी कागान के खूबसूरत तफरीही मकाम बटाकुंडी में कौमी जानवर मारखोर का 105 फुट बुलंद 38 फुट चौड़ा देवकामत मुजस्समा तेज़ी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है और अगले साल सयाहों के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक मंसूबे पर अब तक 5 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हो चुके और मुकम्मल होने के बाद मजमूई लागत 7 करोड़ रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। मारखोर के साथ ही इटली के मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा की तर्ज पर एक टावर भी तामीर किया जा रहा है, जो यहाँ आने वाले सयाहों के लिए मजीद कशिश का बायस बनेगा। इंतजामिया के मुताबिक मुजस्समे की मजबूती के लिए वाटर प्रूफ और खुसूसी पायदार मटीरियल इस्तेमाल किया गया ताकि मौसम की सख्तियों में भी इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। बटाकुंडी में ज़ेर तामीर ये मुनफरिद मुजस्समा अगले साल तक सयाहों के लिए नया फोटो पॉइंट और वादी की शनाख्ती अलामत बन जाएगा। जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। रेड कार्पेट पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के फनकारों के जलवे। पाकिस्तानी फनकारा अतीक़ा उर्हो, उसके अलावा तौसीक़ हैदर, फिल्मसाज अदाकार शहजाद नवाज़ ने आलमी मेले में शिरकत की। जद्दा में आलमी फिल्म मेले का इफ्तिताह करते हुए सऊदी वज़ीर सक़ाफ़त शहज़ादा बादर बिन अब्दुल्ला बिन फ़रहान ने कहा, फेस्टिवल का 5वां एडिशन वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नुमाया कोशिशों और फ़िराक़ दिलाना ताउन का समर है। इक़्तिसादी ताउन को तहरीक देने और एक अहम सिनेमा की मंजिल के तौर पर मुमलिकत की पोजीशन को मुस्तहकम करने में किरदार अदा करती है।
کشف فاؤنڈیشن اور کینیڈین حکومت کے تعاون سے بنایا گیا جیو کی ڈرامہ سیریل لیک اور پاکیزہ اسکرین کی زینت بننے کو تیار ہے۔ لاہور میں ڈرامے کی لانچنگ تقریب میں اداکاروں، ڈائریکٹر اور رائٹر نے شرکت کی۔ دعا مرزا رپورٹ کریں گی۔ سارے زمانے نے دیکھی ہے تیری وہ ویڈیو، پورے شہر میں ڈیلیٹ کر کے رکھ دیا ہمیں، 2 ٹکے کی عزت کرتی ہے ہماری۔ لاہور میں جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی لانچنگ تقریب سجائی گئی جو کشف فاؤنڈیشن اور کینیڈین حکومت کے تعاون سے بنایا گیا ہے۔ ڈرامے میں عورت کے لیے انصاف، عزت کی بحالی اور انسانی وقار کے جدوجہد کا گہرا مطالعہ شامل ہے۔ ڈیجیٹل بلیک میلنگ، جبری شادیاں، غیرت کے نام پر انسانی وقار کی پامالی اس ڈرامے کے موضوع ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں نمیر خان، سحر خان، مرزا گوہر رشید، آمنہ الیاس، حنا خواجہ، نادیہ افغان، نور الحسن سمیت دیگر شامل ہیں۔ سینیٹر علی ظفر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ خواتین کو انصاف تک مساوی رسائی کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ You must know what the law is. Number 2, you must be aware of your rights and the way to implement them. Number 3, there must be courts that will decide your case. And number 4, you must have access to the remedy. That is that there must be a remedy. The remedy must be fair. اس موقع پر نمائندہ جیو نے کہا کہ ہم ایسی کہانیوں پر پروڈکشن کرتے ہیں جو معاشرے کے لیے مفید ہوں اور ناظرین کے لیے مثبت انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہوں۔ ہم کشف فاؤنڈیشن کے ساتھ مستقبل میں بھی اشتراک جاری رکھیں گے۔ ڈائریکٹر کاشف نثار اور لکھاری بی گل کا کام جلد ہی جیو اسکرین پر نشر ہوگا۔ ہماری عزت کا مدعا گھسیٹنے کے لیے یہاں عدالت میں آ کے بیٹھ گئی نا۔ میں حلف اٹھاتی ہوں، جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں۔ ایک نامحرم کے ساتھ اس ہوٹل میں کیا کر رہی تھی؟ پہلی پینل ڈسکشن سائبر کرائم کے دور میں انصاف تک رسائی کی میزبانی ریما عمر نے کی، جس میں وفاقی محتسب فوزیہ وقار، بیرسٹر ختیجہ صدیقی اور ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ اسامہ خلجی نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے آن لائن ہراسمنٹ میں اضافے، تحقیقات اور استغاثہ میں موجود خامیوں پر کھل کر بات کی۔ دوسری پینل ڈسکشن اسکرپٹ سے اسکرین تک ایک اور پاکیزہ کو زندگی دینا میں کاسٹ کے ارکان سحر خان، نمیر خان، آمنہ الیاس، حنا خواجہ، ڈائریکٹر کاشف نثار اور لکھاری بی گل نے حساس موضوعات کو درستگی سے پیش کرنے کی ذمہ داری پر بات کی۔ اس ڈسکشن کی میزبانی ایم ڈی کشف فاؤنڈیشن روشنائے ظفر نے کی۔ ڈرامہ کے اداکاروں کا کہنا تھا کہ ایسے موضوع معاشرے کی بے حسی اور مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی امنگ پیدا کرتے ہیں۔ اسٹرانگ ویمن یا عورتیں جو اپنے لیے اسٹینڈ لے رہی ہیں، کھڑی ہو رہی ہیں، اپنے حق کے بارے میں بات کر رہی ہیں، جب خواتین نے وہ دیکھ کے رسپونڈ کیا ہے تو وی آلسو ریئلائز ڈیجیٹل میڈیا کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس سے کیسے لوگوں کی زندگیاں سیکنڈز میں برباد ہو سکتی ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ آپ بات کریں اس پہ، اس طرز کی کہانی سنائیں۔ کئی دفعہ تو میں رات رات بھر روتی تھی، اب جب یہ کردار میرے سامنے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ عورت ایسی کیوں ہے۔ ڈرامہ بہت کروشل ہے، یہ آڈینس کو دیکھنا چاہیے بیکاز ایٹ اٹس کور دس پروجیکٹ از اباؤٹ ڈگنیٹی، ویلیوز، رائٹس اینڈ دا ویلیو آف دا ہیومن لائف۔ ڈائریکٹر کاشف نثار نے جیو سے گفتگو میں کہا کہ اس ڈرامے کی ہدایت کاری مشکل کام تھا کیونکہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن یہ کہانی اسی معاشرے کی ہے، لوگوں کو حوصلے سے دیکھنا ہوگی۔ ایموشنل لیول پہ، پرسنل لیول پہ یس اٹ واز ویری ٹچنگ تھا میرے لیے بہت۔ ہاں لیکن ہمیں ڈسکس کرنا ہے، بات کرنی ہے، بات نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا۔ مصنفہ اور لکھاری بی گل نے کہا کہ سارے کرداروں کو ذمہ داری سے لکھا گیا ہے، ڈرامہ دیکھ کر بہت سے لوگ اپنی کہانی یاد کر پائیں گے۔ سوسائٹی بدل گئی ہوتی تو یہ سب جرائم نہ ہوتے، ہم سوسائٹی جب بدل جائے گی تب گنجائش نہیں رہے گی ان اسکرپٹس کی۔ سائبر کرائم کے اوپر فوکسڈ ہے جو کہ بہت عام چیز ہے اور جس کا شکار بہت سے لڑکے لڑکیاں ہیں۔ تقریب میں کینیڈا کے کونسلر ڈیولپمنٹ اور ہیڈ آف آپریشن ہیریٹ روس سمیت ادب کی دنیا کی شخصیات نے شرکت کی۔ ایک ایسی دنیا جہاں عورت کی عزت ایک کلک سے پامال ہو سکتی ہے، یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو ہوئی تو سائبر ہراسمنٹ کا شکار، مگر انصاف کے لیے اسے نظام سے لڑنا پڑا اور نظام نے بار بار اسے خاموش کروایا۔ ایک اور پاکیزہ بہت جلدی آ رہی ہے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر۔ کیمرہ مین رضوان بٹ کے ساتھ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور۔